السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ دوستوں، معلومات حاصل کرنے کے بعد مولانا نے ایک لاجواب پلان بنایا۔ وہ آگے بڑھے اور باڑی سے 4 میل دور جا کر ایک گاؤں میں مقیم ہو گئے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ جب ان کی انفنٹری اس گاؤں پر قبضہ کر لے تو سوار ایک خفیہ اور پوشیدہ راہ سے بڑھ کر انگریزی فوج کے پیچھے پہنچ جائیں اور اس طرح گھیر کر حملہ کیا جائے۔ ان کو معلوم تھا کہ انگریز جنرل اگلے دن صبح کے وقت اسی جگہ پہنچے گا اور اس پلان سے چونکہ بے خبر ہوگا، لہٰذا انفنٹری آگے سے اور سوار پیچھے یا بائیں طرف سے اچانک حملہ آور ہوں گے۔ میلیسن نے اس پلان کو بڑا ماہرانہ اور مولانا کی جنگی صلاحیتوں کے کمال کا نتیجہ قرار دیا ہے، لیکن اس پلان کے لیے ضروری تھا کہ مولانا کی اس گاؤں میں موجودگی انگریزوں سے پوشیدہ رہے، اور دوسرا یہ کہ پیچھے سے آنے والے سوار اس وقت تک خاموش رہیں جب تک آگے سے حملہ شروع نہ ہو۔ انہوں نے اسی رات کو پلان کے مطابق پوشیدہ راہ سے سواروں کو روانہ کر دیا، خود خاموشی سے اسی گاؤں میں مقیم رہے اور اپنی موجودگی کو اس قدر کامیابی سے چھپایا کہ اگلی صبح کو واقعی بے خبر انگریز جنرل یہاں پہنچ رہا تھا۔ صرف آدھا گھنٹہ اور باقی تھا کہ یہ پلان کامیاب ہو، مگر سوار دستے کی بے صبری سے پلان بکھر گیا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک نہایت مناسب مقام پر قبضہ کر لیا جو کہ انگریزی فوج کے دائیں پہلو پر تھا۔ دوستوں، وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہی تھے کہ ان کے لیڈر کو کچھ توپیں سامنے نظر آئیں۔ انہوں نے مولانا کے سخت احکامات کو بھول کر ان پر دوڑ کر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کو اس آہٹ سے خطرے کا احساس ہو گیا، توپیں دوبارہ چھین لی گئیں اور سارا پلان خراب ہو گیا۔ انگریز دونوں طرف سے چوکنا ہو گئے تھے۔ مولانا نے اپنے پلان کی اس طرح ناکامی دیکھ کر ایک معمولی تصادم کے بعد گاؤں چھوڑ دیا۔ اسی وقت دوسری طرف رویا کے قلعے پر گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور انقلابیوں کو شمال کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ مختلف انگریزی فوجیں انقلابیوں سے تصادم کے بعد شمالی سرحد کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ والپول 15 اپریل 1858 عیسوی کو رویا کے قلعے پر حملہ آور ہوا، جس کا راجہ نرپال سنگھ خود کو جنگ آزادی کے لیے پیش کر چکا تھا۔ انگریزوں کی زبردست فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے غریب راجہ کے پاس 250 آدمی بھی نہ تھے، مگر اس نے طے کیا کہ بغیر جنگ کے قلعہ نہ چھوڑے گا۔ کہاں ساز و سامان سے لیس زبردست فوج اور کہاں یہ کمزور مگر بہادر راجہ۔ چنانچہ قلعے والوں نے نہایت پامردی سے انگریزی فوج کا مقابلہ کیا۔ انگریز ایک کمزور مورچے سے بڑھے، یہاں بھی تسخیر مشکل تھی۔ انگریز افسر کام آیا اور فوج پسپا ہونے لگی۔ ہوپ بھی کام آ گیا، جس کی موت پر انگریزوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ بہادر نرپال سنگھ نے اب قلعہ چھوڑ دیا اور اپنے چند جانبازوں کے ساتھ جنگ آزادی میں حصہ لینے کے لیے کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ لکھنؤ نے جس دلیری اور استقلال سے مقابلہ کیا، اس کے متعلق مارش مین سے سنیے کہ لکھنؤ میں باغیوں نے جو مقاومت کی وہ ایسی سخت تھی کہ کبھی انگریزی فوج کو سابقہ نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ دہلی میں بھی ایسی سخت مقاومت نہیں کی گئی تھی۔ باغیوں کے جوش بیگم عود کی موجودگی کی وجہ سے بڑھے ہوئے تھے، جو غیر معمولی مستعدی اور سرگرمی کی عورت تھی اور تمام بغاوت کی روح رواں رہی۔ پورے 10 دن تک لڑائی ہوتی رہی، جب کہیں جا کر اس مستحکم شہر کی تسخیر مکمل ہوئی۔ نیز ایک اور انگریز جان کے کرائے میں سنیے کہ دوسری جگہوں پر جنگ کی نوعیت خواہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن اودھ میں ہماری حکومت عوامی بغاوت ہی سے دوچار تھی۔ دوستو، لکھنؤ کی شکست کے بعد کولن کیمپبیل نے اودھ کو چاروں طرف سے گھیر کر باغیوں کو فتح گڑھ کی طرف دھکیلنے اور تباہ کرنے کا پلان بنایا، اور والپول کی سرکردگی میں کانپور سے فوجیں روانہ ہو گئیں، مگر انقلابیوں کے ایک چھوٹے سے دستے نے اتاوا پر روک لیا۔ نشہ شہادت سے چور یہ مٹھی بھر سرفروش پرانی قسم کی دستی بندوقیں لے کر مقابلے پر ڈٹ گئے اور ایک عمارت پر مورچہ بنا لیا۔ جب گولے پھینکے اور بھسم آگ لگا کر دھواں کرنے سے کام نہ چلا تو انگریزوں نے اس مقام کو اڑا دینے کا ارادہ کیا۔ بالآخر انجینئروں کی مدد سے سرنگ بنا کر بارود سے اڑا دیا گیا اور آزادی وطن کے ان چند متوالوں کو شہادت کا وہ درجہ مل گیا جس کے وہ تمنا ہی تھے۔ اودھ کے جاگیرداروں نے جس بے غرض جذبے کے تحت جنگ آزادی میں حصہ لیا، اس پر گورنر جنرل لارڈ کیننگ کا وہ خط کافی روشنی ڈالتا ہے جو اوٹرام کے نام لکھا گیا۔ خط میں لکھا تھا کہ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اودھ کے راجاؤں اور زمینداروں نے اس لیے بغاوت کی ہے کہ ان کو ہمارے مقرر کردہ محصول کی بدولت ذاتی نقصانات پہنچیں،
لیکن گورنر جنرل کی رائے میں یہ چیز کچھ اور قابل غور ہے۔ شاید ہی کسی جاگیردار کی طرف سے اس قدر شدید نفرت کا اظہار ہوا ہو جتنا کہ چاندا، بنجا اور گونڈا کے راجاؤں کی طرف سے ہوا۔ سب سے پہلے زکر کا ایک بھی گاؤں ہم نے نہیں لیا تھا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا خراج بھی کم کر دیا گیا تھا۔ دوسرے سے بھی نہایت فیاضانہ سلوک روا رکھا گیا۔ تیسرے کے 4000 گاؤں میں سے صرف 3 لیے گئے تھے اور اس کے بدلے میں اس کا خراج 10,000 روپے کم کر دیا گیا تھا۔ حکمرانوں کی تبدیلی سے کسی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا کہ راجہ نوپارو کو، کیونکہ جیسے ہی انگریزی حکومت قائم ہوئی ہم نے اس کو 1000 گاؤں دیے۔ دوسرے حقوق کے علاوہ اس کی ماں کو اس کا سرپرست مقرر کیا، لیکن اس کی فوج شروع ہی سے لکھنؤ میں ہمارے خلاف برسر پیکار تھی۔ راجہ دھورا کو بھی ان تبدیلیوں سے کافی فائدہ پہنچا، لیکن اس کے اپنے آدمیوں نے کیپٹن ہیری پر حملہ کیا، ان کی بیوی کو گرفتار اور قید کیا۔ اشرف بخش خان تالکہ دار، جس پر اس کے سابق بادشاہ نے ظلم کیا تھا، فوراً اپنی جائیداد کا مالک بنا دیا گیا، لیکن پھر بھی شروع ہی سے ہمارے خلاف نفرت کے شدید جذبات رکھتا تھا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔